والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی بہت اہم گفتگو ہوگی، آپ کے سوالات کو شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ اگر آپ آخر تک شامل سلسلہ رہیں گے تو مختلف موضوعات پر آپ کو اہم معلومات حاصل ہوگی۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت رسالہ ضیاء درود و سلام سے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آپ کی آڈیو ویڈیو کالز اور SMS ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ ابتداء میں عرض کر دوں کہ جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ایک نمبر اسکرین پر واٹس ایپ کے حوالے سے چلایا جائے گا، اور آپ کے علم میں بھی یقین نمبر ہوگا، ہم اس کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ 12 گھنٹے 24 گھنٹے آپ اس نمبر پر اپنی ویڈیو کالز ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ حساب سے میرا یہ سوال ہے کہ میرا ایک دوست باہر ملک میں ہے، ان کی جاب ہے وہاں پہ، اب انہوں نے نیت کری ہوئی داڑھی کی، اور وہاں پہ جو جاب پہ جہاں کام کر رہے ہیں ان کا انہیں وہ منع کر رہے ہیں کہ داڑھی نہیں رکھیں آپ، یا داڑھی چھوٹی کروا لیں، تو وہ کہیں پہ بھی وہاں جاب نہیں مل رہی، تو اس کے لیے آپ کوئی مدنی پھول عطا فرما دیں، کیا ہے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے کہ بڑی مشکل سے باہر پہنچتا ہے بندہ نوکری کے لیے اور سارے معاملات، اب داڑھی رکھنے کا جذبہ مل گیا، اللہ کی رحمت ہے، ویسے بھی ظاہر تو رکھنی ہے لیکن بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی، یا اب یہ ہے کہ بھئی داڑھی نہ رکھیں، کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، داڑھی رکھنا ایک مٹھی کے برابر یہ تو واجب ہے، ٹھیک ہے، اور ایک مٹھی سے کم کروا دینا یا بالکل ختم کروا دینا یہ ناجائز ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ رزق کا خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، اس نے اس بات کا وعدہ لیا ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر کوئی چوپایا نہیں، کوئی جاندار نہیں مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی جو خیر الرازقین ہے، اس نے اس بات کا ذمہ لیا ہے کہ اس نے رزق دینا ہے، تو پھر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہر صورت اس کو اس کا جو رزق ہے جس کے ذریعے اس کا گزارا ہوتا ہے وہ اس کو عطا فرمائے گا۔ نوکری کے بارے میں واضح طور پر علماء نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایسی نوکری کہ جس کی وجہ سے بندے کو خلاف ما انزل اللہ کرنا پڑے، یعنی جو چیز اللہ نے حکم فرمائی ہے، جو اللہ نے نازل کی ہے، اس کے برخلاف اگر کوئی کام کرنا پڑتا ہے تو ایسی نوکری کرنے کی شرعاً اجازت نہیں۔ ٹھیک، مثلا نوکری کی وجہ سے بندہ نماز ادا نہیں کر پا رہا، جماعت اس کے پر واجب بنتی ہے لیکن وہ جماعت سے نماز پڑھ نہیں پا رہا نوکری کی وجہ سے، تو ایسی نوکری کرنے سے علماء نے منع فرمایا، اس کو ناجائز فرمایا کہ ایسی نوکری بندہ اختیار کرے۔ تو اس لیے ایسا کام کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، ایسا کام کرنے کی اجازت نہیں۔ تو اب اگر ان کے دوست ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو شرعاً جائز ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کو داڑھی مڑانا پڑے گی یا ایک مٹھی سے کم کرانا پڑے گی، تو ظاہر ہے کہ ان کو اس بات کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی داڑھی جو ہے وہ ایک مٹھی سے کم کروائیں یا اس کو بالکل ہی کٹوا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو رب اس بات پر قادر ہے کہ اگر آپ داڑھی مڈائیں گے تو وہ آپ کو رزق دے گا، تو یقیناً وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ آپ داڑھی رکھیں گے تو بھی آپ کو رزق دے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ فتاوی رضویہ میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 23ویں جلد کے اندر نقل فرمایا کہ آپ نے ایک گانے بجانے والے شخص سے کہا کہ تم یہ کام چھوڑ دو اور رزق حلال کماؤ، تو اس نے کہا کہ میں اگر یہ چھوڑ دوں تو میں کھاؤں گا کہاں سے؟ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی کہ آپ نے فرمایا اس شخص کو دیکھو جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے گا، لیکن اگر میں اس کی فرما برداری کروں گا تو وہ مجھے رزق نہیں دے گا۔ تو آپ نے اس طریقے سے اس پر تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو، وہ تمہیں جب بھی رزق دے رہا ہے تو اس کی فرما برداری کرو گے تو کیوں رزق نہیں دے گا؟ اس نے بہر صورت رزق دینا ہی دینا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر کام آپ کو ملے گا، اس سے بہتر رزق اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کیا پیارا جواب مفتی صاحب نے ہمیں اس حوالے سے عطا فرمایا۔ جی اگلی کال۔
میرا سوال یہ تھا کہ جب تکبیر پڑھی جاتی ہے، جماعت شروع ہوتی ہے، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، تکبیر پڑھی جاتی ہے، اگر تکبیر میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ پر، کیا ان پر کھڑا ہونا جائز ہے؟ اگر کھڑا نہ بھی ہو تو کیا گناہ تو نہیں ہے؟ جی کیا فرمائیں گے تکبیر پہ کھڑے ہونے کے حوالے سے؟ ہاں دیکھیں، جو طریقہ کار ہے صحابہ کرام علیہم رضوان سے جو چلتا ہوا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جب تک مؤذن اقامت کہتے ہوئے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر پہنچے تو اس وقت کھڑا ہونا چاہیے۔ فتاوی بزازیہ جو مشہور و معروف فقہ حنفی کا فتاوی ہے اور قدیم فتاوی میں سے ہے، ٹھیک ہے، اس میں واضح طور پر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ من السنتی ان یقوم علی حی علی الصلاۃ، یعنی اس وقت بندہ کھڑا ہوگا جب اقامت کہنے والا مؤذن جو ہے وہ حی علی الصلاۃ پر پہنچے گا، اور بعض کتابوں کے اندر حی علی الفلاح کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو فقہ حنفی کے مشہور امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں، ان کی کتاب موطا امام محمد کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ ینبغی للقوم، قوم کے لیے جو مناسب ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس وقت کھڑی ہوگی جب حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس اور فقہ حنفی کی جتنی بھی کتابیں پڑھتے ہوئے آئیں گے ان میں تقریباً کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ اس وقت کھڑا ہونا ہے جب کہ مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ پہنچے۔ بعض کتابوں میں حی علی الصلاۃ، بعض میں حی علی الفلاح کے الفاظ ہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس میں یہ دونوں میں مناسبت پیدا کی، تطبیق دی کہ حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہونا شروع ہو یہاں تک کہ حی علی الفلاح پر کھڑا ہو جائے، جبکہ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ کبھی حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہو، کبھی حی علی الفلاح پہ کھڑا ہو۔ یہی صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ کار تھا۔ بخاری مسلم کے حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مصلی پہ تشریف لاتے تو آپ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت تشریف لاتے، اور صحابہ کرام اس وقت کھڑے ہوتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہوتے تھے۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا ہے، نہ اس سے پہلے کھڑا ہونا ہے نہ اس کے بعد کھڑا ہونا ہے۔ اس سے پہلے کھڑے ہونے کی تو واضح الفاظ میں فتاوی عالمگیری وغیرہ کے اندر صراحت کی ہے کہ اس سے پہلے کھڑا ہونا، جیسا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اس کو مکروہ لکھا کہ یہ مکروہ ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بندوں کو جو کھڑا ہونا چاہیے وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ اچھا یہاں پر ایک بات یہ تھی کہ جیسے امیر اہل سنت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہمارے مؤذن اسلامی بھائی ہیں جو اقامت پڑھتے ہیں، اگر وہ یہ جملہ کہہ دیں کہ اعتکاف کی نیت کر لیجئے، موبائل فون بند کر دیجئے اور حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا سنت ہے، تو کیا فرمائیں گے اگر یہ؟ بالکل بہت اچھی بات ہے کہ یہ اعلان کر دیا جائے تو اس سے لوگوں کی توجہ بھی بڑھ جائے گی۔ اور میں یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں، جیسا کہ میں نے ابھی حوالہ دے بھی دیا اس حوالے سے، کہ کئی لوگوں کو یہ تشویش ہوتی ہے کہ یہ سنت کے الفاظ کہاں ہیں۔ صحیح۔ تو ایک تو میں نے حوالہ ذکر کر دیا کہ فتاوی بزازیہ جو مشہور فقہ حنفی کا فتاوی ہے اس کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں، اور علامہ صفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا جو فتاوی ہے ان کا فتاوی ملک العلماء، اس میں آپ کا رسالہ اس موضوع پر موجود ہے، اس میں بھی آپ نے یہ الفاظ ذکر فرمائے ہیں۔ اور بخاری مسلم کے جو حدیثیں ہیں جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی یہی لکھا ہوا ہے، تو اس لیے ان امور سے اس کا سنت ہونا یہ ثابت ہوتا ہے۔ البتہ سنت سے مراد یہاں پر سنت مستحبہ ہے، نیک اور اچھا کام ہے کہ اسی وقت بندے کو کھڑا ہونا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین آئیے آپ کی ویڈیو کال ہم شامل کرتے ہیں۔ ایک بھائی نے جو ہے نا سودا کیا ہے مکان کا 20 لاکھ روپے میں، اور اس کی ڈاؤن پیمنٹ کی ہے 2 لاکھ روپے، اور وہ جو ابھی اس کے حوالے وہ مکان نہیں ہوا، اور جو 20 لاکھ کا جو اس نے سودا کیا ہے صرف 2 لاکھ روپے اس کے ادا کیے ہیں۔ اب وہ جو مکان ہے آگے میں اگر 25 لاکھ میں بیچتا ہوں تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جی کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں اس پر تو اتفاق ہے علماء کا کہ اگر وہ مکان موجود ہے، جیسے کوئی فلیٹ انہوں نے لیا، ٹھیک ہے، فلیٹ بنا ہوا ہے، اس کا وجود ہے، تو اب اگر اس فلیٹ کا انہوں نے سودا کیا ہے مثال کے طور پہ 20 لاکھ روپے میں، اور اس کی کچھ بھی پیمنٹ کیا، کچھ بھی نہیں کی، لیکن سودا ہو چکا، طے ہو چکا کہ یہ آپ کا ہے اور آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں، تو اس صورت میں اس قبضہ ملنے سے پہلے بھی، یعنی ویسے یہ تو ہے کہ اس طرح خرید و فروخت نہیں ہوگی کہ دونوں چیزیں ادھار ہوں، ایک طرف سے نقد ہونا چاہیے، تو اب انہوں نے کچھ پیسے دے دیے ہیں اور اس مکان کو کہہ دیا بھائی یہ آپ کا ہے، اگرچہ کہ ان کے ہینڈ اوور نہیں ہوا، قبضہ نہیں آیا، تو جو غیر منقولی اشیاء ہوتی ہیں وہ چیزیں کہ جو نقل نہیں کی جا سکتی، جیسے جائیداد ہے، مکان ہے، تو جب ان کا وجود ہوتا ہے تو پھر ان کو قبضے سے پہلے آگے فروخت کیا جا سکتا ہے۔ غیر منقولی چیزیں، جو منقولی چیزیں ہیں جیسے کتاب ہے یا
جو بھی سامان عام طور پہ ہمارے یہاں بکتا ہے، جو صحیح، نقل مکانی جس کی جاتی ہے، صحیح، ایسی چیز کو قبضے سے پہلے بیچنے کی اجازت نہیں ہے. صحیح، لیکن جو غیر منقولی اشیاء ہیں ان کو قبضے سے پہلے یہ بیچا جا سکتا ہے. البتہ اس میں اگر کسی ایسے مقام پر وہ زمین ہے کہ جس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، جیسے سمندر کے بالکل کنارے پر ہے کہ وہ سمندر بہاتا ہوا لے جائے، تو اس سے علماء نے منع فرمایا کہ اس کی اجازت نہیں ہے. باقی عام طور پہ جس فلیٹ کا وجود ہو چکا ہے، جس جگہ کا وجود ہو چکا ہے، اس پر تو علماء متفق ہیں کہ ایسی چیز کا سودا جو ہے وہ آگے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ غیر منقولی اشیاء کے اندر یہ قبضہ شرط نہیں ہے. جب یہ اس کا سودا طے ہو چکا، وہ جگہ متعین ہو چکی کہ یہ جگہ آپ کی ہے اور اتنی جگہ کا وہ سودا آگے کرتا ہے، تو اس کا یہ بیچنا جائز ہے. مدنی چینل کے ناظرین، بہت اہم گفتگو چل رہی ہے اور یقیناً ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. آئیے آپ کے SMS بھی ہم شامل کرتے ہیں. ذوالفقار بھائی ہمارے باول مدینہ کراچی سے یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے والدین کا اور میرا عقیقہ نہیں ہوا تو کیا اب ہم کر سکتے ہیں؟ جی بالکل عقیقہ کر سکتے ہیں. عقیقہ ویسے تو جو سنت ہے، طریقہ کار ہے، وہ یہی کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن ہی کر لینا چاہیے. لیکن اگر کوئی عقیقہ بڑی عمر میں بھی کرتا ہے تو اس کا عقیقہ ہو جائے گا. زندگی میں کبھی بھی کیا جائے گا تو زندگی کے اندر کبھی بھی عقیقہ کیا جائے وہ ہو جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنا عقیقہ فرمایا وہ اعلان نبوت کے بعد فرمایا. 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا تھا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عقیقہ فرمایا، جیسا کہ مسند بزار کے حدیث پاک کے اندر موجود ہے. تو اس لیے اگر یہ اپنا عقیقہ اور ان کے والدین حیات ہیں، ان کا عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو عقیقہ یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک شخص جو ہے وہ کسی کو پیسے دیتا ہے کاروبار کے لیے، بالخصوص شوز، جوتے کا کاروبار، اور وہ یہ کہے کہ آپ کی تنخواہ نہیں ہوگی، پر شوز جو ہے آپ کو 50 روپے نفع ملے گا، تو یہ اس طرح صحیح ہے؟ نہیں جی، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ بالفرض انہوں نے دے دیے 10,000 روپے یا جتنے بھی دے دیے، ٹھیک ہے، اب نفع جوتے پر اتنا ہوا ہی نہیں. صحیح، مثلا ہوا ہی جوتے پہ نفع 10 روپے، ٹھیک، اب یہ 50 روپے اس کو کہاں سے دیں گے؟ صحیح، تو یوں مقرر کرنا درست نہیں ہے کہ آپ کو پر جوتا جو ہے میں یا پر سامان کوئی بھی چیز اس کے اوپر اتنا نفع دوں گا. دیکھیں اس کی جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں اس میں جو سمجھ آتی ہے بات وہ ہے مداربت کی، ٹھیک ہے، یعنی جس میں ایک طرف سے مال ہے اور دوسری طرف سے کام ہے. ٹھیک ہے، تو اس یعنی ایک طرف سے سلیپنگ پارٹنر ہے، دوسری طرف سے ورکنگ پارٹنر ہے، تو اس کی اپنی شرائط ہوتی ہیں، اپنے ضابطے ہوتے ہیں. اس میں رقم دے دی اور کسی بھی کام کا کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ یہ کام کر لیں، تو اس کے شرائط کے مطابق پھر کام کرنا ہوگا اور اسی کے مطابق جو ہے وہ نفع تقسیم ہوگا جو یہ پرسنٹیج مقرر کریں گے. اور نقصان یہ سارا جس کے پیسے ہیں جو رب المال کہلاتا ہے، یعنی سلیپنگ پارٹنر، اسی کے اوپر آئے گا. تو یوں تو بہرحال یہ طریقہ کار تو درست نہیں ہے جو پوچھا گیا ہے. باقی جو اس کا صحیح طریقہ کار ہے اس کی معلومات کے لیے بھلے آپ دارالفتہ اہل سنت میں رابطہ کر سکتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، مداربت جو ابھی یہ جس طرح پارٹنرشپ کے حوالے سے بتایا، الحمدللہ عز و جل جمعرات کو، یعنی کل جمعرات ہے، عصر کی نماز کے بعد تقریباً 5:55 پر ہمارا یہ سلسلہ کل شروع ہوگا، تو اس میں یہی موضوع چل رہا ہے. تو میری آپ سے مدنی التجا ہے جنہوں نے یہ SMS بھیجا تو کل بھی آپ اس میں شامل ہوں، سلسلہ دیکھیں. تو کل کا موضوع ہی ہمارا یہ، پچھلے جمعرات بھی ہم نے اس پہ کلام کیا تھا، تو مزید انشاءاللہ آپ کو معلومات حاصل ہو جائے گی اور مفتی صاحب نے بھی رہنمائی فرما دی. اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیں، ایک اور SMS شامل کر کے پھر ہم آگے بڑھیں گے. یہ جو کرائے کا گھر ہوتا ہے، ظاہر اس کے اندر بھی بجلی کے بل سارے سلسلے ہوتے ہیں، تو کیا وہاں پر بجلی کی چوری کی جا سکتی ہے؟ میرا گھر تھوڑی کرائے پہ لیا ہے، مثال ہے. یہ تو نہیں، عقل و شعور رکھنے والا ہر شخص جان سکتا ہے کہ چوری ہے، چاہے کہیں بھی کی جائے. صحیح. اب کرائے کے گھر میں کریں یا اپنے گھر میں کریں، دونوں صورتوں میں ناجائز ہے. ظاہر سی بات ہے کہ کرائے کے گھر میں آپ نے جہاں سے چوری کرنی ہے وہیں آپ اپنے گھر سے بھی چوری کرتے، یعنی جو سرکاری ادارہ ہے اسی کی آپ چوری کرتے. تو نہ کرائے کے گھر میں یہ چیز جائز ہے، نہ اپنے گھر کے اندر یہ چیز جائز ہے. تو یہ عقل و شعور رکھنے والا، تھوڑی سی بھی جو عقل و شعور رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ چوری کرنا ناجائز و حرام کام ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اگر اب تک چوری کی ہے اس طرح کی بجلی تو فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، اور اس میں ضروری ہے کہ جتنی بجلی چوری ہوئی ہے اس کا اندازہ کر کے جو متعلقہ ادارہ ہے اس میں اس کی پیمنٹ بھی کروائیں. مزید کالز کو ہم شامل کریں گے. میرا کوشچن تھا زکوٰۃ کے متعلق. پوچھنا یہ تھا کہ سونا جو عورتیں پہنتی ہیں اس پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ 10 تولے سونا ہے، اس میں سے 3 تولہ عورت استعمال کر رہی ہے اور 7 تولے پڑا ہوا ہے، تو آیا زکوٰۃ 10 تولے پہ ہوگی یا 7 تولے پہ ہوگی؟ ٹھیک، کیا فرماتے ہیں؟ جی 10 تولہ سونا ہے، 3 تولہ استعمال ہو رہا ہے، باقی رکھا ہوا ہے. دیکھیں 10 تولہ سونا یا
7 तोला तोला, ये एक अलग चीज़ बात है कि कितने सोने के ऊपर ज़कात होगी। अव्वल तो ये है कि जो 7.5 तोला सोना होता है उसके ऊपर जाके निसाब बनता है, ज़कात लाजिम होती है, जबकि फ़कत सोना हो। फिर इसके बाद जो है हर उसके 5वें हिस्से के ऊपर ये ज़कात बनती चली जाती है। तो बहरहाल ये 10 तोला सोना है तो इसके ऊपर ज़कात लाजिम होगी। ये बहुत बड़ी गलत फहमी औरतों में है कि जो सोना इनके इस्तेमाल के अंदर हो या इन्होंने संभाल के रखा हुआ हो तो ये समझती हैं कि इसके ऊपर ज़कात नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है। हाजत असलिया को जी हाजत असलिया में तो शुमार नहीं करती। देखिए, हाजत असलिया में भी हो तो सोना चांदी वो चीज़ है कि जिस पर बासूरत निसाब होने की सूरत में ज़कात लाजिम होती है। तो इसलिए अगर सोना या चांदी इतना है कि जो निसाब को पहुंच जाए, जैसे यहाँ पर उन्होंने मिसाल दी है, तो जो कि वो निसाब को पहुंचा हुआ है तो इस सूरत में उनके ऊपर ज़कात लाजिम होगी। अहादीस तय्यबा के अंदर ये मज़ामीन मौजूद हैं कि जिन ख़वातीन ने, जिन सहाबियात ने कड़े पहने हुए थे, इस्तेमाल के पहने हुए थे, उसमें जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम इनकी ज़कात देती हो या नहीं, तो मना करने पे फरमाया कि तुम चाहती हो कि इसका ये आग के कंगनों में तब्दील कर दिए जाएं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि ज़कात बाहर सूरत जो सोना है उसके ऊपर दी जाएगी जबकि वो निसाब को पहुँच जाए। ज़कात के शराइत पूरे हो जाते हैं तो अब इसके ऊपर ज़कात देना ये लाजिम है। इस्तेमाल और गैर इस्तेमाल का यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं है। ठीक जी, मज़ीद कॉल। मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल यह है कि अगर कोई मरीज़ ठीक हो जाए और उसको कहा जाए कि ये तो मौजज़ा हो गया, कि इस तरह कहना जायज़ है या नहीं? ये बोलते हैं लोग इस तरह। देखें, एक तो जो शरई इस्तिलाहात हैं कि मौजज़ा ये कहा जाता है कि नबी जब अपनी नबूवत का इजहार करता है तो उस वक्त कुफ़ार को बतौर चैलेंज जब वो ऐसा कोई काम करेगा कि जिसकी मिसल कुफ़ार लाने से आजिज़ हैं और आदतन वो काम नहीं होता तो उसको मौजज़ा कहा जाता है। यानी आम तौर पर वो काम नहीं होता और नबी अलैहिस्सलाम ने अपने ऐलान नबूवत के बाद अपने नबूवत के दावे पर वो काम किया है, तो ऐसे काम को मौजज़ा कहा जाता है। लेकिन मौजज़े का जो लुगत के अंदर माना देखेंगे, आप डिक्शनरी में माना देखेंगे तो लुगतन इसका माना जो बनता है वो बनता है आजिज़ कर देने वाला काम, यानी जिसकी मिसल दूसरा ना ला सके ऐसा काम बनता है। तो इस्तिलाहन अगरचे कि यही है कि ये का जब नबी से ऐसा काम होगा बाद इजहार नबूवत तो फिर इस सूरत में इस काम को मौजज़ा कहा जाएगा। लेकिन हमारे उर्फ में जो इस तरह के काम को मौजज़ा कह दिया जाता है तो उसका मतलब होता है कि एक अनहोनी हो गई, यानी ऐसी बात हो गई कि जो आम तौर पर होती नहीं है, इसलिए उसको मौजज़ा कह दिया जाता है। तो अगर इस सेंस के अंदर कहा जाता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, उसके ऊपर कोई हुक्म नहीं लगेगा कि इसने ऐसा कहा है तो वो गुनाहगार होगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पर किसी के ज़हन में भी ये नहीं होता कि ये कोई नबूवत का दावा किया जा रहा है और उसके बाद कोई मौजज़ा दिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि वहाँ पर ये बताना मकसूद होता है कि काम ऐसा हुआ है कि जो आम तौर पर होता नहीं है। सही जी, वीडियो कॉल हम शामिल करेंगे। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि मेरा हाथ टूटा हुआ है, इस पे प्लास्टर है, जिसकी वजह से गुस्ल और वज़ू में मुझे बहुत मसाइल पैदा होते हैं। मुफ्ती साहब कुछ इरशाद फरमा दें। अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाए। क्या फरमाएंगे? देखिए, अभी मसाइल किस तरह के पैदा होते हैं ये तो उन्होंने बताया नहीं। शायद हो सकता है कि पानी के हवाले से मसला पैदा होता हो। तो देखिए, अगर ये ऐसा प्लास्टर हुआ है कि जैसे मोटा प्लास्टर होता है हमारे यहाँ, तो इस पर तो ऊपर से पानी बहा लेना इसका काफ़ी है, बल्कि मसा कर लेना भी इसके ऊपर काफ़ी है। तो अब ये अगर पानी अपने ऊपर बहा लेते हैं, उल्टे हाथ से ही बहा लिया, सीधे हाथ पे गालिबन इनके चोट लगी हुई थी, उल्टे हाथ से हर मकाम पे पानी जहाँ बहाना है वहाँ पर बहा लिया और जहाँ जहाँ प्लास्टर नहीं हुआ वहाँ वहाँ पानी ये बहा लें तो इस सूरत में इनका गुस्ल तो हो जाएगा। यानी जिस तरीके से गुस्ल करने का हुक्म है, मुकम्मल गुस्ल इन्होंने ऊपर से नीचे तक कर लिया, नाक में पानी चढ़ा लिया, कुल्ली कर ली अच्छी तरीके से, तो इस सूरत में इनका गुस्ल अदा हो जाएगा। ये जो प्लास्टर है उसको खोल कर इसके नीचे पानी बहाना, चूँकि बहुत मुश्किल काम है कि प्लास्टर बहाना आसान काम नहीं होता, तो इसलिए शरीयत मुतहरा इनको इजाज़त देती है कि इसी के ऊपर पानी बहा दें या इसके ऊपर मसा कर लें, ये इनके लिए किफ़ायत करेगा। SMS जो हमें मौसूल हो रहे हैं उसमें एक ये भी है कि चंदे की रकम का अगर ज़ाती इस्तेमाल कर लिया जाए तो अब क्या करें? देखें, जिस चंदे की रकम है तो ये चंदे की रकम का उसूल ये होता है कि चंदा दहिंदगान की मिल्क पे वो बाकी रहती है, यानी जिसने चंदा दिया है उसी की मिल्क पर वो रहेगी, वही उसका मालिक होता है जब तक कि चंदे को इस्तेमाल ना कर लिया जाए या मुतवल्ली मस्जिद या मदरसे तक ना पहुंचा दिया जाए कि जो उसके ऊपर कब्जा कर लें, तो फिर वो मिल्क मस्जिद की सूरतें बनती हैं। बाकी इसके अलावा
چندہ دہندگان کا جو چندہ ہوتا ہے وہ ان کی ملک پر باقی رہتا ہے. تو جب چندہ دہندگان کی ملک پر وہ چندہ باقی رہے گا اور انہوں نے اس کو ہلاک کر دیا تو پھر اس کو تاوان بھرنا ہوگا. کھا لیا تو جس کا لیا ہے اس کو جا کے بتائیں کہ بھائی یہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی توبہ کریں, اس سے معافی مانگیں اور اس کی رقم اس کو واپس کریں, پھر اس کے بعد وہ جو کہتا ہے اس رقم کے مطابق اس کا استعمال کریں. مدنی چینل کے ناظرین, چندے کی جب بات آئی عطیات کی تو میرے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ الحمدللہ عز و جل 5 مارچ بروز اتوار دعوت اسلامی اپنے بالخصوص 2 شعبہ جات جامعۃ المدینہ اور مدرسہ المدینہ کے جو ہمارے مدنی عملہ ہے, امپلائیز ہیں جو اس میں کام کرتے ہیں, تقریباً 9600 بنتے ہیں. تو ان کی جو ماہانہ سیلری ہے, مشاہرہ جات ہیں, تنخواہیں, اس حوالے سے ایک ٹیلی تھون یعنی مدنی عطیات مہم کا سلسلہ رکھا ہے جس میں 2 لاکھ یونٹ جو ہے وہ ہدف ہے, ٹارگیٹ ہے, اور 1 یونٹ 10,000 روپے پاکستانی روپے. تو میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ اتنا بڑا ایک نیکی کا کام یہ ہونے جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے, عطا کیا ہے, تو آپ ضرور اس میں حصہ لیں. انشاءاللہ عز و جل قبر و آخرت کے حوالے سے ایک زبردست آپ کو فائدہ حاصل ہوگا, نیکیاں ملیں گی. اسی طرح جو آپ کے دوست احباب, رشتہ دار, والدین اگر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کی سال ثواب کی نیت سے بھی آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں. تو نیت فرمائیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 5 مارچ کو جو یہ سلسلہ ہو رہا ہے اس میں ہم ضرور حصہ لیں گے, اور ساتھ ہی دوسروں کو بھی آپ ترغیب دلائیں, یعنی آپ خود بھی شامل کریں اور دوسروں کو شامل بھی کروائیں, تو مزید انشاءاللہ برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی. ہمارے اس سلسلے میں جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی موجود ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے, کیا نفل نماز یا واجب الاعادہ نماز میں نفل نماز کی نیت کر سکتے ہیں؟ جی حضور. نفل نماز میں نفل کی نیت, قضا نماز پوچھنا چاہ رہے ہوں گے. جی. تو قضا نماز یا واجب الاعادہ جو نماز ہے اس میں نفل نماز کی نیت نہیں ہو سکتی, فقط اس میں واجب الاعادہ ہی نماز کی نیت ہوگی. یا قضا نماز ہے تو اس میں قضا نماز ہی کی نیت ہوگی, اس میں نفل کی نیت نہیں کی جا سکتی. اگر نفل کی نیت کرنی ہے تو فقط نفل کی نیت کریں, لیکن اس سے قضا یا واجب الاعادہ نماز ادا نہیں ہوگی. قضا نمازوں کی ہی نیت کرنا ہوگی, یا واجب الاعادہ ہے تو فقط واجب الاعادہ ہی کی نیت کرنا ہوگی. اسی طرح یہ مسئلہ روزے کے اندر بھی آتا ہے کہ بعض اسلامی بھائی بالخصوص اسلامی بہنیں, یہ ان کے جو روزے قضا ہو گئے ہوتے ہیں تو جو نفلی روزے آتے ہیں اس میں یہ چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں کہ اس میں دونوں طرح کی نیتیں ہو جائیں, کہ نفلی روزی بھی رکھ لیں اور ساتھ میں قضا بھی ادا ہو جائے. تو ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو پیر شریف کا روزہ ہے یا 10 محرم کا روزہ ہے یا شعبان رجب کے روزے ہیں اس میں قضا کی بھی نیت کی جائے, ایسا نہیں ہوگا. فقط یا تو قضا کی نیت کرنی ہے یا پھر نفل روزے کی نیت کرنی ہے, دونوں کی ملا کے نیت نہیں کی جا سکتی. ٹھیک جی. مزید کالز. محمد جاوید اختاری ہے, میں مدینہ الولیا ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ الحمدللہ مجھے میرے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام میں نے فاطمہ رکھا ہے, تو پکارنے کے لیے نام ان کا رکھا ہے حیا. کیا حیا فاطمہ نام رکھنا ٹھیک ہے؟ میں شرعی رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیا فاطمہ نہیں رکھنا چاہیے اس طرح کا نام فاطمہ رکھیں. فاطمہ کے ساتھ اگر ملانا بھی ہے تو جیسے کنیز کے الفاظ ہیں, کنیز فاطمہ, ٹھیک ہے, اس طرح کے الفاظ آپ ملا دیں, یہ تو ٹھیک ہے. لیکن فقط اس طرح حیا فاطمہ رکھیں گے اور پکار بھی یہ حیا کے نام سے رہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کا نام رکھنا, یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب کہا جائے گا کہ بھائی حیا ہے یا نہیں ہے, اور حیا نہیں ہے, تو یہ الفاظ جو ہے وہ درست نہیں ہوتے اس طرح پکارنا. جیسے فلاح کے حوالے سے منع کیا کہ یہ نام نہ رکھیں, کیونکہ جب کہا جائے گا کہ گھر میں فلاح ہے یا نہیں ہے, کہ نہیں جی گھر میں فلاح نہیں ہے, تو اس طرح کا نام نہیں رکھنا چاہیے. آپ فقط فاطمہ نام رکھیں, یہ کافی ہے, اور فاطمہ کہہ کر اس کو پکارنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. ٹھیک جی. مزید کال. میرا نام مشتاق احمد ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جیسے مکتبۃ المدینہ یا کسی اسلامی کتب خانے میں جو قرآن پاک ہوتے ہیں ہم نے کسی کسٹمر کو دینا ہے تو وضو نہیں ہے, تو کیا اس کے اوپر اگر جو کور لگا ہوتا ہے, پیکنگ جو ہوتا ہے, کاغذ ہوتا ہے, اس کو ہم ایسے بغیر وضو چھو سکتے ہیں؟ جی حضور کیا فرمائیں گے؟ اب دیکھیں, جو قرآن پاک کے اوپر غلاف ہوتے ہیں اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک غلاف وہ ہوتا ہے کہ جو اس سے جدا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو ایسا غلاف کہ جو اس سے جدا ہو سکتا ہے, اس غلاف کے ساتھ تو اس کو بے وضو پکڑا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. جزدان ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں پر, کہ اس کے اندر ڈالتے ہیں, تو اس کو شرعاً پکڑنا اگرچہ کہ جائز ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن بعض جو جزدان ہوتے ہیں, جو غلاف ہوتے ہیں,
وہ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، متصل ہوتے ہیں بالکل، جس کو غلاف میں متصل کیا جاتا ہے، سی دیے جاتے ہیں، چپکا دیے جاتے ہیں، بالکل جیسے اس آپ نے یہ کارڈ لگایا ہوا ہے، یہ بالکل چپکا دیا گیا اس طریقے سے. تو پھر اس طریقے سے جو بن جاتا ہے اس کو نہیں چھو سکتے کہ وہ کور اس طرح کا ہے تو پھر اس کے ذریعے آپ نہیں اٹھا سکیں گے. وہ غلاف کہ جو غلاف اس سے جدا ہوتا ہے، جس کو غلاف منفصل کہا جاتا ہے، ایسے غلاف کے ذریعے سے تو اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال باہر صورت اس میں احتیاط ہی برتنی چاہیے. اس کا فیصلہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے باوضو ہی رہا کریں. اور بالفرض کبھی ایسا ہو جائے کہ وضو نہیں ہے اور وضو کرنا وہاں پر دشوار ہے اور کسٹمر کو آپ نے قرآن پاک دینا ہے، تو پھر ایک صاف ستھرا کپڑا اپنے پاس رکھیں، اور جب بھی کوئی کسٹمر آئے تو وہ کپڑا ایسا ہو کہ جو آپ کے جسم میں نہ لگا ہوا ہو، یعنی جیسے چادر اوڑی ہوئی ہے یا امامہ اوڑا ہوا ہے اس سے نہیں، بلکہ علیحدہ سے ایک کپڑا آپ رکھیں اور اس کپڑے کے ذریعے اٹھا کے کسٹمر کو آپ دے دیں. تو بہرحال باوضو رہیں، اس میں فائدہ بھی ہے. اور اس کا دوسرا یہ کہ پھر ظاہر کسٹمر کو آپ دیں گے تو کسٹمر کو ترغیب بھی دلا سکیں گے کہ اس کو باوضو اٹھائیے. اب اپنا ہی وضو نہیں ہوگا تو پھر اس کو کیسے ترغیب دلائیں گے؟ تو باوضو رہنے میں عافیت بھی ہے، بھلائیاں بھی ہیں، ایمان کی حفاظت کا بھی ایک ذریعہ ہے اور برکتوں کا بھی ذریعہ ہے، تو اس لیے باوضو ہی رہنا چاہیے. باقی مسئلہ میں نے عرض کر دیا کہ کس طریقے سے لگا سکتے ہیں ہاتھ اور کس طریقے سے نہیں لگا سکتے. اچھا، SMS جو ہمیں آ رہے ہیں مزید اس میں ہم کو شامل کریں گے. سجدہ شکر کے لیے کیا وضو ضروری ہے؟ جو فرض لکھا ہے کہ وضو کرنا جو فرض ہے وہ تو اس کے لیے فرض ہے، اپنا سجدہ تلاوت کے لیے فرض ہے، سجدہ سہو کے لیے فرض ہے، ان چیزوں کے لیے فرض ہے، نماز کے لیے فرض ہے. سجدہ شکر کے لیے وضو کرنا یہ فرض نہیں لکھا ہوا. اچھا، اسی طرح یہ ارشاد فرمائیں کہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، غسل جب ہم کرتے ہیں جو فرض ہے، اگر غسل ہم پہ فرض ہو گیا، سوال یہ پوچھ رہے ہیں، تو کیا ہم اسی حالت میں یعنی غسل نہیں کیا دکان جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جنبی رہنا یعنی جنابت کی حالت میں رہنا کہ غسل بندے کے اوپر فرض ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ غسل جنابت میں بندہ اس طرح چلتا پھرتا رہے، اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. البتہ غسل جنابت کرنا ضروری اس وقت ہو جاتا ہے جب کہ بندے نے نماز ادا کرنی ہے. نماز ادا کرنے سے پہلے اس کو غسل جنابت کرنا ہے. اب اگر اس حال میں وہ غسل جنابت نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا. تو اگرچہ اب دکان پہ اگر وہ چلا گیا اس حالت کے اندر تو اس کا جانا تو جائز ہے، لیکن بلا وجہ اس طریقے سے کرنا درست نہیں ہے. بالخصوص اگر نماز کا وقت ہے تو پھر اس صورت میں تو ضروری ہو جائے گا کہ غسل جنابت وہ کریں، کیونکہ اس کے بغیر وہ نماز نہیں پڑھ سکیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح صدقات نافلہ جو ملتے ہیں کلی اختیارات کے حوالے سے اس میں لکھا ہے، تو کیا وہ جو کلی اختیارات ملے ہمیں تو کیا ہم خود استعمال کر سکتے ہیں اس کو؟ نہیں جی، کلی اختیارات میں اپنی ذات کے لیے وہ نہیں آتے. اور دوسری بات یہ کہ کلی اختیارات کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کلی اختیارات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو چاہیں کرتے پھریں. جو بندہ دے رہا ہوتا ہے کلی اختیارات کے ساتھ بھی، وہ بھی ایک چیز کو دیکھ کر دے رہا ہوتا ہے کہ آپ کہاں کہاں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو جو معروف کام ہوتے ہیں وہی وہاں پہ مراد ہوتے ہیں کلی اختیارات سے. اس میں ہر چیز مراد نہیں ہوتی، لہذا یہ اپنے استعمال کے اندر تو ویسے ہی نہیں لا سکتے جب تک کہ دینے والے نے صراحت نہ کی ہو کہ آپ خود بھی اپنی ذات کے لیے استعمال کر لیں، تو پھر وہ کر سکتا ہے. اس میں بھی مروت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ نہ کرے، لیکن اس صورت میں وہ کر سکے گا. باقی فقط کلی اختیارات کی بنیاد پر وہ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا. ٹھیک جی، مزید کالز. میرا سوال یہ ہے کہ کسی کا والد فوت ہو جائے اور بڑے بھائی پر کیا واجب ہے کہ بالغ بہن بھائیوں کے شادی کے اخراجات وہ خود اٹھائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کا والد فوت ہو جائے تو بڑا بھائی کیا سب کی شادیاں کرائے؟ دیکھیں، شادی کے جو اخراجات ہیں وہ تو والد کے اوپر بھی لازم نہیں ہے کہ وہ ان کے اخراجات کو اٹھائے گا. لیکن مسئلہ ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ چونکہ اخراجات ہمارے اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اتنا مسائل کھڑے ہوتے ہیں. ورنہ شادی بالکل آسان کام ہے، شریعت نے اس کو بالکل آسان رکھا ہوا ہے. حق مہر ہوتا ہے جو ضروری ہے، وہ کم سے کم مقدار 2 تولے 7.5 ماشا چاندی رکھی ہوئی ہے، جو 2,500-3,000 ہزار کی بآسانی آ جاتی ہے. اتنا حق میرے کم سے کم. اور شوہر کے اوپر یہ لازم کیا ہے کہ اس نے بیوی کا خرچہ اٹھانا ہے، نان نفقہ اس کا اٹھانا ہے. یہ سمپل سا ہمارے شریعت مطہرہ کے اندر نکاح کا
طریقہ کار ہے اور سنت ولیمہ ادا کرنے کا حکم ہے جس میں کوئی خرچے نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہمارے اپنے پیدا کیے ہوئے لاکھوں روپے کے خرچے ہیں، جس کی وجہ سے یہ شادی کا جو طریقہ کار ہے ہمارے یہاں مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا گیا ہے. تو یہ کہ نہ بڑے بھائی پر اس طرح کے خرچے کرنا لازم ہے، نہ باپ پر اس طرح کے خرچے کرنا لازم ہے. لیکن چونکہ بڑا بھائی عام طور پر باپ ہی کی جگہ پر ہوتا ہے، والد فوت ہو گیا تو پھر اس صورت میں وہ اس طرح کے خرچے وغیرہ اٹھاتا ہے، تو اس کے پر لازم تو نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے خرچے اٹھائے، لیکن وہ کرتا ہے اور شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر کرتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ثواب وہ پائے گا. ٹھیک جی، مزید کال. عامر اتاری کہوٹا شہر سے عرض کر رہا ہوں. حضور عرض یہ ہے کہ داڑھی کا جو خط کرواتے ہیں اوپر سے چہرے کے اوپر، اس کی حد کیا ہے؟ جی حضور، اس کی حد دیکھیں، داڑھی جو ہے یہ ہڈی جو ہوتی ہے اس کو جبڑے کی ہڈی، اس کو حد قرار دیا گیا ہے کہ اس کے اوپر جو داڑھی آئے گی یہ داڑھی ہے. ٹھیک ہے. باقی مخصوص یہ بال ہوتے ہیں گال پہ جو نظر آتے ہیں، ان کی نشو نما اس انداز کی ہوتی بھی نہیں ہے جیسے داڑھی کے بالوں کی ہے، تو ان بالوں کا خط یہ بنوایا جا سکتا ہے جو واضح نظر آتے ہیں. تو اس میں اتنے حصے کا آپ خط بنوا سکتے ہیں، اس سے زائد کا خط نہیں بنوا سکتے. اور جو حد ہے وہ جبڑے کی جو ہڈی ہے اس کے اوپر جو داڑھی آ رہی ہے وہاں ہر طرف ایک مٹھی رکھنا یہ واجب ہے. اس کے بعد ایک مٹھی سے زائد جو بال ہیں وہ کٹوا سکتے ہیں. ٹھیک جی، اگلی کال. محسن خان اتاری بات کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں عرض تھا کہ نماز عشاء کے بعد ہم باوضو سوتے ہیں اور اس کے بعد جب بھی نیند کھلتی ہے تو نماز تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، تو کیا اس وقت بنا وضو بنائے نماز تہجد پڑھی جا سکتی ہے یا اس وقت وضو بنانا فرض ہے؟ جی کیا فرمائیں؟ جی بالکل، جب سو گئے تو سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. باوضو سونے کی فضیلتیں ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، باوضو ہی سونا چاہیے. لیکن جب سو گئے تو سونے سے عام انسانوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. انبیاء کرام علیہم السلام ہیں کہ جن کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سو کر اٹھتے تھے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا. انبیاء کرام علیہم السلام کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا. وجہ یہ تھی کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتے. تنام اعینہم ولا تنام قلوبہم، کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن ان کے دل نہیں سوتے. تو اس لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا وضو تو سونے سے نہیں ٹوٹتا. باقی اس کے علاوہ بعض اکابر علماء کے بارے میں اعلی حضرت امام اہل سنت نے مولانا عبدالعلی بحر العلوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ لکھا کہ جو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور ان جیسے جو ہم ان کے قریب کے مرتبے والے بزرگ ہیں، ان افراد کا وضو بھی ممکن ہے کہ سونے سے نہ ٹوٹے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی جاگتا رکھیں. ان کی آنکھیں سوئیں لیکن دل نہ سوئیں، ایسا ممکن ہے. تو اس لیے بہرحال ہم لوگ جب سوئیں گے، سو کر اٹھیں گے تو اس صورت میں وضو ہمارا ٹوٹ چکا ہوگا، وضو ہمیں دوبارہ کرنا ہوگا. اسی کے بعد وضو کرنے کے بعد ہی ہم نوافل وغیرہ ادا کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نوافل ہم ادا نہیں کر سکتے. مزید ایسے میں سم لیں گے، میری پھپھو نے قرآن پاک کی جھوٹی قسم کھائی، اب وہ اس کا کفارہ دینا چاہتی ہیں تو کیا کریں؟ جھوٹی قسم کھائی تو بظاہر تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ماضی کی قسم ہے. ٹھیک ہے. کہ ماضی میں کوئی کام کیا تھا اور اس کے اوپر جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے قرآن کی قسم کھا کے کہہ دیا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا یا نہیں کیا تھا اور اس کے کرنے کا کہہ دیا. تو ماضی کی جو قسم ہوتی ہے اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے، اگرچہ یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بالخصوص قرآن کی قسم کھانا، کہ اس کی قسم کھا کے اس نے جھوٹ بولا تو گناہ کا کام کیا، اس سے توبہ کرنا ہوگی. اور اگر اس سے کوئی حق العبد متعلق ہے، یعنی ایسی قسم کھائی کہ جس کی وجہ سے کسی کا حق تلف ہو رہا ہے، تو پھر وہ حق بھی ادا کرنا ہوگا. قسم کھائی تھی کہ مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ آپ نے پیسے اٹھائے میرے، تو اس نے قسم کھا کے کہہ دی قرآن کی کہ میں نے نہیں اٹھائے، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ فقط اب توبہ کر لیں، بلکہ جو رقم اس کی آپ نے اٹھائی ہے وہ اس کو پہنچانا ہوگی. تو اگر بندے کا حق اس سے متعلق ہوتا ہے تو وہ حق بھی بندے پر ادا کرنا یہ ضروری ہے، اور توبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کرنا ہوگا. ٹھیک. اچھا، یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کہنا کیسا کہ جوڑیاں تو آسمان پر بنتی ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جوڑے بنے ہوئے ہیں نکاح کے لیے وہ تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں، اور عمومی طور پر ایسی چیزوں کی نسبت آسمان کی طرف کر دی جاتی ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے. اگر کسی آدمی کے پاس اپنا ذاتی مکان ہو جو 30 لاکھ روپے اس کی مالیت بنتی ہے، لیکن اس پر 5 لاکھ کا قرضہ بھی ہے، تو کیا اب اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی؟ دیکھیں، مکان 30 لاکھ کا کیا 30 کروڑ کا بھی ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ اسی صورت میں لازم ہوگی جبکہ وہ مکان اس نے بیچنے کے لیے لیا ہو.
ٹھیک ہے، یعنی اپنی رہائش کے لیے نہیں لیا ہوا، اب رہتا الگ ہے اور ایک مکان اس نے الگ سے لیا کہ میں اس کو بیچوں گا، تو اب اس صورت کے اوپر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. ورنہ اگر ویسے ہی اس نے مکان لیا ہوا ہے، اس میں رہ رہا ہے، یا اس کو بیچنے کی اس کی نیت نہیں ہے، اپنے بچوں کے لیے لیا ہوا ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ تو لازم ہوتی ہی نہیں ہے. باقی 5 لاکھ قرض ہے، لیکن اس کے پاس جو سونا ہے وہ مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے کا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت میں ظاہر ہے کہ جو 5 لاکھ باقی ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ اس پر لازم ہوگی. ٹھیک. تو یہ تو دیکھا جائے گا کہ ان کے پاس اس 5 لاکھ قرض کے علاوہ اور کیا کیا ہے. اگر تو قرض مائنس کرنے کے بعد بھی ان کے پاس اتنی رقم بنتی ہے، سونا چاندی بنتا ہے کہ جو زکوٰۃ کے نصاب پر پورا ہوتا ہے، شرائط پورے ہو جاتے ہیں، تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ تو پھر بھی دینا ہوگی. تو مکان سے اس کا بظاہر کوئی تعلق یوں نہیں ہے. ٹھیک. مزید کالز ہم شامل کریں گے. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ ماں یا باپ انتقال کر گئے ہیں تو کیا ان کے لیے ہم عمرہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، اور کریں گے تو کیا ہمیں کیسے کرنا ہوگا؟ جی دیکھیں، جو عمرہ ہے وہ کسی اور کی طرف سے یوں نہیں کیا جا سکتا کہ ہم نیت اس کی طرف سے کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ حج بدل تو ہوتا ہے، لیکن حج بدل ہوتا ہے، عمرہ بدل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو عمرے میں یہ ہوگا کہ عمرہ کرنا اپنی طرف سے، یہ نیت اپنی طرف سے کریں گے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے عمرہ ادا کرتا ہوں، احرام باندھتا ہوں اللہ کے لیے. عمرے کی نیت کی اس نے، تو عمرہ ادا کیا اور اس کا ثواب بالخصوص اپنے والدین کو ایصال کر دے. ٹھیک ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ثواب ان تک پہنچائے، ساری امت تک پہنچائے، اپنے مرشد تک پہنچائے، غوث پاک تک پہنچائے. یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کی طرف سے نیت کریں، اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک. مزید کال. میرا نام ساجد منیر ہے، میں کوٹلی کشمیر سے بات کر رہا ہوں. میں پوچھنا چاہتا تھا کہ جب کوئی آدمی امامت کراتا ہے، ظہر کی نماز ہے فرض کیا، جو پیچھے مقتدی کھڑا ہوتا ہے وہ کیا پڑھتا ہے؟ یہ بالخصوص سری جو نماز ہیں جس میں قرات نہیں ہوتی بلند آواز سے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ پڑھا جائے. جی دیکھیں، جو احناف کا مذہب ہے، مذہب حنفی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے نزدیک یہ حکم ہے کہ مقتدی اس پر لازم ہے کہ امام کے پیچھے چاہے سری نماز ہو چاہے جہری نماز ہو، یعنی امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہو یا امام آہستہ آواز میں قرات کر رہا ہو، دونوں صورتوں میں امام کی تلاوت کو، امام کی قراءت کو اس نے سننا ہے. یعنی سری ہے تو بھی خاموش رہنا ہے، چپ رہنا ہے، اور جہری ہے تو بھی اس نے خاموش رہ کر سننا ہے امام کو. امام کے پیچھے اس بات کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ کوئی تلاوت کرے، چاہے سورہ فاتحہ ہی کیوں نہ ہو. سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. لیکن دیگر احادیث طیبہ کی کتابوں کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ الا ان یکون وراء الامام، مگر اس صورت میں جب کہ تم امام کے پیچھے ہو. تو جب امام کے پیچھے ہو تو حدیث پاک میں الفاظ یہ ہیں کہ امام کی قراءت یہ مقتدی کی قراءت ہے، تو امام کے پیچھے خاموش رہنا ہے، امام کے پیچھے تلاوت نہیں کرنی، چاہے کوئی سے بھی نماز ہو. ٹھیک. جی مزید کال. 3 وتر ہوتے ہیں، اس میں جو تیسرے وتر میں اگر اطرب دعا قنوت پڑھنا بھول جائیں تو کیا پوری نماز دوبارہ پڑھیں گے یا وہی 3 وتر دوبارہ سے ادا کریں گے؟ جی دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے اور آپ کو یاد آ جاتا ہے اتحیات میں بھی، تو سجدہ سہو کر سکتے ہیں، اس سے بھی اپنی نماز ہو جائے گی، دوبارہ وتر بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی. ہاں دعائے قنوت پڑھنا سرے سے بھول گئے اور سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو اس صورت میں وتر دوبارہ پڑھنا پڑیں گے. دوبارہ فرض پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سنتیں دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، فقط 3 وتر پڑھ لیں گے، وہی واجب الادا ہوں گے، ان کی ادائیگی ضروری ہوگی. ٹھیک ہے. فجر کی نماز اگر قضا ہو جائے تو کیا عصر کے فرضوں کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ 3 اوقات کے علاوہ قضا نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں. جب سورج طلوع ہو جائے تو اس کے بعد سے لے کر 20 منٹ تک، ظہوہ کبریٰ جس کو عام طور پہ ہمارے یہاں زوال کا وقت کہہ دیتے ہیں، اور غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے کا وقت، تو ان تینوں اوقات میں قضا نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی. باقی ان کے علاوہ تمام اوقات کے اندر قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. البتہ عصر کے بعد یا فجر کے بعد اگر آپ قضا نماز ادا کرتے ہیں تو اس میں احتیاط برتیں گے، کیونکہ فجر کی آپ نے نماز ادا کر لی، اب اس کے بعد نوافل نہیں پڑھے جاتے، بلکہ صرف سنت فجر پڑھی جائیں گی. جب فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اب نوافل نہیں پڑھنے، فقط سنت فجر پڑھنی ہے اور اس کے بعد فرض ادا کرنے ہیں. جب قضا نماز آپ ادا کریں گے تو لوگ یا تو بدگمانی کریں گے کہ یہ قضا نماز ادا کر رہا ہے تو اس کے گناہ کا اظہار ہوگا اور یہ بھی ممنوع ہے، یا لوگ سمجھیں گے کہ نوافل ادا کر رہا ہے اور غلط کام کر رہا ہے. تو اس لیے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس موقع پر اگر قضا ادا کرتا ہے تو پھر چھپ کے ادا کرے، تاکہ لوگوں کے سامنے اس کے گناہ کا اظہار نہ ہو، کیونکہ گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے، گناہ کو ہمیشہ چھپانا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا الحمدللہ، بہت اہم گفتگو ہوئی، بہت سارے مسائل سیکھنے کو ملے.
کل انشاءاللہ عز و جل عصر کی نماز کے بعد پاکستانی وقت کے مطابق 5:55 پر پھر حاضر ہوں گے. ایک نیا موضوع ہمارے ساتھ ہوگا، اور یہ سلسلہ جو بھی آپ نے دیکھا اگر کوئی درمیان میں شامل ہوا تو الحمدللہ کل بھی رات تقریباً 12:30 بجے یہ دوبارہ ریپیٹ چلایا جائے گا، تو ضرور دیکھیے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ